مفتی اسماعیل قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کے اس تقریب تقسیم انعامات کے صدر فیروز اعظمی صاحب، مالیگاؤں کے جماعت اسلامی کے امیر شاہد بھائی صاحب، عبدالعظیم فلاحی صاحب، جامعۃ الہدیٰ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر، پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر، پری پرائمری اسکول ذمہ دار، مالیگاؤں شہر سے دیگر اسکولوں، پرائمری اسکولوں اور ہائی اسکولوں سے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران، معلمین و معلمات، طلباء و طالبات، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی نامساعد اور مشکل حالات میں مجھے پھر خدمت کا موقع دیا. ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ. اس کے بعد میں اہلیان شہر کا، خاص طور پر تعلیمی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے شہر کے لیے مجھے پھر سے خدمت کا موقع دیا. اہلیان شہر نے مجھے چنا ہے، جنہوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. آج چن کے آنے کے بعد پورے شہر کی نمائندگی مجھے کرنا ہے. آج اس موقع پر الہدیٰ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلا کر کے عزت بخشی، میرا استقبال کیا. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. مالیگاؤں شہر بہت پچھڑا ہوا شہر ہے. آپ اہل علم ہیں. ایک ایم ایل اے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن بدقسمتی کہیے کہ مالیگاؤں میں کارپوریشن سے جڑی ہوئی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو جب ادا نہیں کیا گیا تو مالیگاؤں کی سادہ لاؤ عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ سارا کام ایک ایم ایل اے کرے. ہم سے جو ہو رہا ہے الحمدللہ کوشش کر کے سرکار کی مختلف جو الگ الگ منسٹری ہے وہاں سے فنڈ لا کر کے مالیگاؤں کو سنوارنے کی، سجانے کی کوشش ہے. آپ کے اس جامعۃ الہدیٰ ادارے کے سامنے کا آدھا روڈ بنا ہوا تھا اور آدھا روڈ بننا باقی تھا. ہم نے کوشش کی کہ یہ روڈ مکمل ہو جانا چاہیے. الحمدللہ اس کی تعمیر جاری ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ یہ روڈ مکمل ہو جائے گا. آج اس موقع پر مجھے جس طرح محبتوں سے نوازا گیا اور اس تقریب میں جامعۃ الہدیٰ کے لیے جو تقاضے رکھے گئے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا عبداللطیف آئینی صاحب، مولانا عبدالرشید عثمانی صاحب، محمد ابراہیم اسلم ماسٹر صاحب، مصطفیٰ انصاری صاحب اور ان کے جو رفقا تھے، انہوں نے 1978 میں جو یہ پروگرام مالیگاؤں کی عوام کے سامنے خصوصاً اور بالعموم مہاراشٹر میں رہنے والے لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ عصری اور دینی تعلیم کا ایک حسین سنگم اور امتزاج ہو اور ایسے بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کر کے نکلیں جنہیں ڈاکٹر بننے کے بعد، انجینئر، پروفیسر بننے کے بعد عصری تعلیم کی بڑی سے بڑی ڈگری لینے کے ساتھ اس بات کا احساس رہے کہ ہم مسلمان، اور مسلمان ہونے کے ناطے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو محسوس کریں.
مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عصری تعلیم جہاں دینی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے، اگر ان بچوں اور بچیوں کو گھر میں دینی مزاج نہیں ملا یا مکتب کی تعلیم ان کو نہیں ملی اور ان کی تربیت نہیں ہو سکی، ایسے ہی بچے اور بچیاں ہم نے دیکھا ہے کہ آگے جا کر کے وہ مرتد ہو جاتے۔ جن بچیوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، جب ہم لوگوں نے جا کر کے ان سے ملاقات کی، اور ایسی 25 بچیاں ہیں کہ جب انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور دنیاوی آسائشوں کے لیے یا اپنے تقاضوں کے پیش نظر انہوں نے کسی غیر مسلم سے رشتہ کر لیا، جب ان کو واپس لانے کے لیے ان سے گفتگو کرنے کے لیے جانا ہوا تو اس وقت اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری یہ بچی دینی اعتبار سے زیرو ہے، اسے مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب اسلام ہے، اور یہ مذہب آج روئے زمین پر سب سے زیادہ کامل و مکمل مذہب ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جس سے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اس بات کا اسے پتہ تک نہیں تھا۔ ہم اگر کہیں کہ یہ ماں باپ کا قصور ہے اور اگر آگے بڑھ کر کے یہ کہیں کہ یہ سماج کا قصور ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کسی کے جانے کے بعد اس کو واپس لانا بہت مشکل ہے۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، کیمپ علاقے کی ایک مسلم بچی بودھ سماج کے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے ساتھ گھر اور مالیگاؤں چھوڑ کر کے چلی گئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کمپلین آئی، اس کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اور جہاں جہاں ان کے رہنے کا پتہ چلا، جب وہاں پر پولیس کی ٹیم پہنچی تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ ابھی تک وہ بچی ملی نہیں ہے، لیکن 4 دن پہلے اس نے ایک ویڈیو بنا کر کے کیمپ پولیس اسٹیشن کے پی آئی کو واٹس ایپ پہ اس نے بھیجا، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے اور قانونی طور پر میں نے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر کے ایک نئے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، اب اس سلسلے میں مجھے تلاش کرنا بند کر دیا جائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے یہ ویڈیو اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اس کے اوپر زور زبردستی کر کے اس سے بنوایا گیا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ جب ان جیسی بچیوں سے بات کی جاتی ہے اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے بھی اپنے مسلمان ہونے کا احساس یا مسلمان ہونے پر فخر نہیں تھا۔ حالات کے پیش نظر اس نے اپنے لیے ایک دوسرا راستہ چن لیا، واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ تعلیم تو ضروری ہے، لیکن تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ غالباً جگر مراد آبادی نے کہا کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ شے ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ آپ اگر دیکھو گے دنیا میں جن کا نام ہے، جن کے قد کو دیکھنے کے لیے جب ہم سر اوپر کرتے ہیں تو ٹوپی گر جانے کا ڈر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گھر میں تربیت ہوئی اور جن کو ایسے اساتذہ کرام ملے جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے آج دنیا میں تاریخ میں اپنا مقام بنایا ہے۔ تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ دونوں علوم پر دسترس ہونا ضروری ہے کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر بھی کم سے کم اتنا انہیں درک ہونا چاہیے کہ اچھے اور برے کی تمیز ان کو ہو جائے۔ مالیگاؤں میں ایک کامیاب کوشش کی گئی تھی، مجھے معاف کرنا، درمیان میں جامعۃ الہدیٰ پر جو حالات آئے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جامعۃ الہدیٰ کے ذریعے سے
آپ ایک پروگرام قوم و ملت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور قوم و ملت کے سامنے جب یہ پروگرام آپ رکھ رہے ہیں تو جامعۃ الہدیٰ کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس طرح کے ادارے شہر میں مزید قائم ہوں۔ کہتے ہیں نا، چراغ کو دیکھ کر چراغ سے چراغ جلتا ہے، اس لیے کہ پہلا چراغ روشن ہوتا ہے تو مزید روشنی کے لیے دوسرا چراغ جلایا جاتا ہے۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے۔ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ دینی اداروں میں آج جو پرائیویٹ اسکولیں ہیں وہاں کمیاں، خامیاں اور کوتاہیاں نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک نیا پروگرام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ دینی اور عصری تعلیم ہم اپنے یہاں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو دیں گے تو ہمارا یہ پروگرام ایک مثالی پروگرام ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل ہونا چاہیے۔ میں اس بات پر مبارکباد دوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کارپوریشن کی پرائمری اسکولوں میں بھی اگر ملازمت کی آدمی کو چاہت اور ضرورت ہوتی ہے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آج پرائیویٹ اسکولوں میں کسی ٹیچر کو ملازمت ملے، ابھی آج کی بات ہے کہ 24 لاکھ روپیہ لے کر کے ان کو ملازمت دی گئی تھی، اور یہ کلیئر ملازمت تھی کہ اسی مہینے سے تنخواہ بھی شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے صاحب نے وہاں پہنچ کر کے یہ کہا کہ آپ نے 24 لاکھ روپیہ لیا ہے، میں 34 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پرائیویٹ اسکول کے ذمہ داران نے اس شخص کو جس نے 24 لاکھ روپیہ دیا تھا اس کا 24 لاکھ روپیہ واپس کر دیا۔ پہلے ان سے تقاضا کیا کہ ہمیں 34 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، آپ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے معذرت کر لی، ان کے 24 لاکھ روپے واپس کر دیے گئے۔ لیکن جامعۃ الہدیٰ میں بغیر کسی ڈونیشن کے ملازمت دی گئی ہے، ایسا میرے علم میں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں الہدیٰ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ذمہ داران کو، جامعۃ الہدیٰ کے تمام ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ آپ نے پیسہ نہیں دیکھا، آپ نے قابلیت دیکھی، اور قابلیت کی بنیاد پر آپ نے کسی کو اپنے یہاں ملازمت پر رکھا ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ محنت کریں گے اور تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس ادارے سے ایسے بچے اور بچیاں پڑھ کر کے نکلیں گے جو قوم و ملت کے اندر اپنا مقام تو بنائیں گے لیکن اپنے ادارے کا بھی تعارف ہوں گے۔ کہتے ہیں سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، عطر اپنی خوشبو سے جانا جاتا ہے، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ادارے کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے، کئی صدی پہلے، پوری دنیا میں جو دینی تعلیم کے حاملین ہوتے تھے عصری تعلیم میں بھی ان کا ایک مقام تھا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، آج جو ایجادات نئی بتائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو پہلے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم لوگ حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ دینی تعلیم کے لیے مستقل ادارے بننا چاہیے، اور اس ملک میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس لیے پڑی تھی کہ اس ملک پر قابض جو طاقتیں تھیں وہ یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی مذہب میں لے جانے کے لیے کوششیں کر رہی تھیں، اور عیسائی مشنریاں ہندوستان میں آ کر کے مسلمانوں کو کرسچن بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی پس منظر میں ہوا تھا کہ اس ملک کو آزاد کرانا چاہیے، اور اس ملک میں برسر اقتدار جو انگریز ہیں اس ملک سے مسلمانوں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے دینی تعلیم کا ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں امامت کرنے کے لیے ہم کو افراد ملے، ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم دینے کے لیے افراد ملیں، اور
ایسے لوگ ہوں جو دینی علوم کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی رکھتے ہوں کہ اس طرح کے فتنے جب اٹھیں تو ان کا مقابلہ بھی ہو سکے اور ان کا سد باب بھی کیا جا سکے. لیکن آج پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ماضی میں جس طرح عصری اور دینی تعلیم دونوں ساتھ میں چل رہے تھے، آج بھی اس کی ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہمارے جن بزرگوں کا نام لیا گیا، میں نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، مغفرت فرمائے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اس ادارے کو ایک مثالی ادارہ ہم بنا لیں، تاکہ اس کو دیکھ کر کے اور لوگ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے اداروں میں بھی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا کم سے کم اتنا انتظام ہو کہ وہاں پڑھنے والے بچے اور بچیاں اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں، اور حلال اور حرام کی تمیز ان کو ہو جائے. بڑی سے بڑی ڈگری لینے کے بعد بھی وہ جس مقام پر رہیں وہاں رہ کر کے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ ایماندار شخص ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے، ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں ہم لوگوں کو اپنا راستہ بدلنا ہوگا، اس بات کی کوشش کرنی ہوگی. یاسین اعظمی صاحب نے اپنے ادارے کے لیے جو تقاضے رکھے ہیں، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر MLA فنڈ میں اس کی گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے میرا تعاون حاضر رہے گا. بہت بہت شکریہ.